سجدے میں اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں یا عربی ہی میں کریں؟ نہیں، آپ باہر اگر صلوات سے باہر اگر دعا کر رہے ہیں تو آپ اردو میں کسی زبان میں کریں، لیکن صلوات میں آپ کچھ ایسی دعائیں یاد کر لیں جس کے معنی یاد کر لیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کتنی جامع دعا ہے کہ دنیا کی بھلائی بھی اللہ ہمیں دے اور آخرت کی بھلائی دے۔ تو اس طرح کر کے نفل ہو یا فرض ہو، سجدے میں آپ عربی میں دعا کریں۔ لیکن اگر باہر دعا کرنی ہے، طواف کر رہے ہیں، کسی زبان میں بھی آدمی دعا کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال سجدے میں۔ اور یہ بات شاید یہ فتویٰ مخالف پڑے ہمارے دیوبندی بھائیوں کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، میں نے خود کتاب الاصل دیکھی ہے جو محمد بن حسن شیبانی، اور وہ حیدرآباد میں بہت پرانی چھپی ہے کتاب الاصل میں، انہوں نے پوچھا کیا ہے، ان کے سورہ فاتحہ تو واجب نہیں ہے پڑھنا، لیکن قرآن کا کچھ ایک آیت بھی پڑھنا واجب ہے۔ اگر وہ فارسی میں اس کا ترجمہ کر کے پڑھ رہا ہے تو کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں صحیح ہے، صلاۃ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ یعنی اگر کھڑا ہوا اللہ لفظ باقاعدہ آیا ہے، اسے لکھا ہے اللہ بزرگ ترس، ما مانا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد اللہ بزرگ کا رکوع میں گئے، جو بھی دعا کریں عربی فارسی اردو جو صحیح ہے، پھر آپ سجدے میں گئے عربی فارسی اردو میں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم کا فارسی میں ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اگر جو آیت واجب ہے ایک، دو باغ سرسبز مدحامتان، ایک لفظ کی ایک آیت ہے، کون سی صورت میں؟ الرحمن سورہ مدحامتان، من دونہما جنتان، اس کے بعد ہے مدحامتان، بہت ہی سرسبز دو باغ ہیں۔ تو اس کا اگر فارسی میں امام صاحب سے پوچھا گیا، اگر کوئی کہتا ہے دو باغ سرسبز است، تو کہتے ہیں صلاۃ صحیح ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے یہاں سجدے میں بھی اردو میں پڑھیں یا فارسی میں پڑھیں، سب کچھ جائز، لیکن صحیح ہے کہ صلاۃ میں آپ سوائے عربی کے اور کوئی چیز، چاہے وہ نفلی ہو یا فرض نماز ہو،